الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں قربانی کے جانور کا دانتا ہونا اور قربانی کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ دو چیزیں دیکھیں گے۔ دیکھیں قربانی کے جانور کا دانتا ہونا ہے یہ سال کا شمار کرنا۔ حدیث میں دانتے کا ذکر ہے، مسنہ قربانی ہو دانت والا، اگر دانت نہ ملے پھر بھیڑ کا 1 سال کا کر لیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھیڑ کا 1 سال کا کر لیں، اصل دونتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر بھیڑ کے لیے مسئلہ 1 سال بعد 6 ماہ کا بھی کہتے ہیں۔ عام حالات میں دمبا 1 سال کا کر سکتے ہیں، مطلب بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ بڑا ہی یہ شاذ قول ہے، بھیڑ والا جو مسئلہ ہے شاذ قول ہے، 6 ماہ والا مسئلہ سال کا ہونا چاہیے۔ بلکہ جانور کا اچھا گوشت پھر ہی ہوتا ہے جب وہ دودھ کے دانت گر جائے اور 2 دانت نکل آئیں۔ عمر کی کوئی اس میں قید نہیں ہے، عموماً 1 سال کے بعد ہی ہوتا ہے۔ چھوٹا جانور اگر سارے دانت گر جائیں دوبارہ آئیں تو وہ جانور بوڑھا ہو جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، اگر جانور کے ان کے سارے دانت گر گئے پھر نہیں آ رہے ہیں تو یہ پھر کہہ لیں کہ اس میں چربی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، گوشت بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اور جو بکرا ہے وہ 2 سال کا دونتا ہوتا ہے۔ گائیں 2 سال کے بعد جو ہے نا وہ دونتا ہوتا ہے دانت والا۔ اونٹ 5 سال کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ تو بکرا تقریباً 1 سال کا ہوتا ہے، دوسرے سال میں جب داخل ہوتا ہے۔ گائیں کا 2 سال کا، یعنی کہ تیسرے سال میں جب داخل ہو جاتا ہے۔ کسی طرح 5 سال کے بعد جو ہوتا ہے اونٹ۔ علاقے کے حساب سے جانور میں فرق ہو سکتا ہے، دانت ہونے کے سالوں کا اعتبار نہیں ہے بلکہ دانت کا اعتبار ہوگا، اتفاقی مسئلہ ہے۔ قربانی کے جانور میں ذبح کرنے کا احکام کیا ہے؟ دیکھیں قربانی کے جانور جو حجاج کے لیے تو یہ ہے کہ مینا میں کی جائے۔ عیدگاہ میں قربانی اللہ کے نبی عیدگاہ کے نماز کے بعد مدینہ میں کرتے تھے۔ قربانی دیکھے بندہ کہیں پہ بھی کر سکتا ہے، گھر میں بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے حج میں مینا میں قربانی کی، مدینہ میں بھی، عیدگاہ میں بھی کی، قربانی کی، یہی ثابت ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے، بعد میں ہے۔ اب اگر ہر آدمی قربانی کرنے والا نماز پڑھے یا کوئی کہے کہ پھر بھی عید کی جو نماز ہے وہ ہو جائے تو کیا کافی ہوگا؟ زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے خود نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ کہیں پہ نماز ہو گئی ہے تو آپ خود نماز پڑھیں بعد میں وہ قربانی کریں۔ ہر آدمی کی اپنی نماز کا حساب ہوگا، بہتر ہے بندہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، سنت یہی ہے۔ گوشت خود کھائے، لوگوں کو بھی کھلائے، قربانی خود کرے، کہیں یہ پیسے نہ بھیجے، یہ صحیح مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا جو ہے نا وہ نہر ہے، جیسے اونٹ کرتے ہیں، کھڑا کر کے نہر کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی نے مینڈے بکرے زمین میں لٹا کر ذبح کیا، ٹھیک ہے نا۔ ذبح کا بھی ذکر ہے، نہر کا بھی ذکر ہے۔ اونٹ کو نہر کریں گے، بایاں پیر گھٹنے سے باندھ دیں گے، نہر کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، نہر کیا جائے گا۔ اب ذبح کا جو باقی جانوروں کو ذبح کیا جائے گا، قبلے کی طرف کر لیں، پاؤں قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اگر آپ بائیں پہلو لٹائیں گے تو جو ہے نا یہ کفایت یہی بنے گا مسئلہ۔ قبلے کی طرف سنت یہی ہے کہ قبلے کی طرف کریں، جیسے بھی ذبح کریں گے ہو جائے گا، لیکن سنت طریقے پر کریں۔ جانور کو اچھی طرح آپ قابو کر لیں، جو ہے نا وہ چھری تیز ہو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ سنت یہی ہے، جو قربانی کر رہا ہے وہ خود قربانی ذبح کرے، یہ بھی صحیح ہے، بہتر ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اگر عورت ذبح کرے تو وہ بھی جائز ہوگا۔ صرف ہاتھ لگانا وہاں پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ لگا دیا جائے صرف۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں، کیونکہ جانور کو بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے جانور کو کم سے کم تکلیف دیں، پانی پلا لیں، زبردستی نہ پلائیں۔ اسی طرح قربانی سے پہلے نہلانا یہ ثابت نہیں ہے جانور کو۔ اگر گردن کو کاٹتے ہوئے ساری گردن بھی کاٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہوگا، اگر نہیں کہا تو گوشت نہیں کھا سکتے۔ بعض اہل علم کی رائے ہے، لیکن اگر بھول جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کرنا وہ جانور کھانا حرام ہوتا ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کرنا وہ حرام ہوگا، مردہ جانور مانا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا کیا سنت ہے یا واجب ہے؟ جمہور کہتے ہیں سنت ہے۔ اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام سے نہیں کرتا تو جائز ہوگا۔ دوسری رائے، جہاں بھول کر چھوڑ دے تو اس جانور کو کھانا حلال نہیں ہے، چاہے مسلمان ہی ہو ذبح کرنے والا۔ تو بعض کہتے ہیں بھول چوک والا مسئلہ
لیکن بعض کہتے ہیں چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو آپ نہیں کھا سکتے، یہ اس میں مسئلہ اختلاف ہے، اختلافی مسئلہ۔ تیسرا یہ بھی ہے کہ اگر بھول چوک ہو جائے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، ذبح کر دیا تو کھانا حلال ہوگا۔ بہتر رائے یہی ہے، یہی ہوگی لوگوں کی آسانی کے لیے۔ قربانی کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں ہے، قربانی رات کو بھی کی کر سکتے ہیں۔ قربانی کب تک کر سکتے ہیں؟ عید کے بعد سے لے کر ایام تشریق تک ہوتی ہے، ایام تشریق کے پورے دن، ٹھیک ہے نا، یعنی 4 دن تک ہو سکتی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ بعض لوگ قربانی 3 دن ہی مانتے ہیں، عید والا دن 10 ذوالحج اور اس کے بعد ایام تشریق کے 2 دن تک، 11 یعنی 11 تک۔ احناف اسی کے قائل ہیں۔ بہتر مسئلہ یہ ہے کہ ایام تشریق کے 3 دن تک بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا قربانی کے گوشت کا طریقہ تقسیم کا، اور قربانی کرنے کا طریقہ، اور قربانی کے جانور کا دانتا ہونا، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔